مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، روزہ چاہت کرتا ہے روزہ داروں سے کہ سحری کیا کرو، اور اگر ہم روزے کی اس چاہت کو پورا کرتے ہیں تو نتیجہ کتنا پیارا ہوگا، ان دونوں باتوں پہ ذرا غور کر لیں. روزے کی چاہت کہ سحری کرو، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے. سحری ہم کھاتے ہیں، اہل کتاب سحری نہیں کیا کرتے تھے. یہی فرق ہے ہمارا اور اہل کتاب کا، کیونکہ ان کا تو روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، صرف افطاری کرتے تھے. پہلی امتیں جو گزری ہیں نا، صرف افطاری کرنی ہے، اس کے بعد جب تک سونا نہیں ہے کوئی چیز کھا سکتے ہیں، جیسے نیند آ گئی کھانا پینا ختم، اگلے دن پھر غروب آفتاب پہ جا کے وہ سحری کریں گے. تو یہ اس امت پر اللہ کا احسان ہے، اور روزے کی یہ چاہت ہے کہ تم سحری کیا کرو. اگر ہم سحری کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں تو نتیجہ کتنا پیارا ملے گا ہمیں. کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ میری امت کے لوگوں سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سحری کے کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو مبارک اور بابرکت کھانا ہے. اگر ایک بندے کی طبیعت نہیں بھی مانتی تو وہ تب بھی ایک لقمہ ہی کھا لے کیونکہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. پانی کا ایک گھونٹ پی لے کیونکہ میرے مالک نے اس میں برکت رکھی ہے. برکت سمجھ کر اس کو تناول فرمائیں، برکت سمجھ کر اس کو اپنے حلق سے نیچے اتاریں، پھر سارا دن سکون کے ساتھ گزرے گا کیونکہ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے. اسی طرح دو مسائل بھی سحری کے سن لیں کہ بلا وجہ سحری نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک آدمی بغیر کسی مقصد کے، کوئی وجہ بھی نہیں بنی، کہتا میں نے سحری نہیں کرنی. سحری کو بلا وجہ ترک نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں برکت ہے، حکم الہی ہے سحری کرنے کا. اور دوسری بات کہ ایک بندہ رات کو سویا ہوا تھا، انسان ہے، فطرتی تقاضے ہیں، صبح کو آنکھ کھلی تو اس پر غسل واجب تھا. اب غسل کرنے جائے تو سحری کا وقت بہت کم ہے، وہ ختم ہو جائے گا، سحری نہیں کر سکے گا. اور اگر سحری کرتا ہے تو غسل جنابت فرض ہے، کیا کرے وہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مسئلہ پوچھ کر امت پر بہت بڑا احسان کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہ ایسا شخص وہ پہلے سحری کر لے، بعد میں غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لے، اس کا روزہ درست ہوگا، کسی قسم کا روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ بھی نوٹ فرمائیں سحری کے حوالے سے. ایک شخص نے رات ارادہ کیا، وہ سویا ہوا تھا کہ میں صبح روزہ رکھوں گا سحری کے وقت اٹھ کر. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے فجر کی اذان بھی ہو چکی ہے، سحری کا وقت سارا ختم ہو چکا ہے. تو کیا اب وہ روزہ رکھے نہ رکھے، سحری کرے نہ کرے، کیا کرے گا؟ تو ایسا شخص اپنی نیت پر بنیاد رکھتے ہوئے اس روزے کو مکمل کرے گا. کھائے پیے گا کچھ نہیں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. وہ روزہ مکمل کرے، اور روزہ مکمل اگر وہ کر سکتا ہے بغیر سحری کے، کیونکہ سحری تو کر نہیں سکا، روزہ مکمل کرے گا، اس کا روزہ ٹھیک ہوگا. اور اگر وہ شخص بغیر سحری کرنے کے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضائی دے دے. تو یہ سحری کے دو مسائل ہیں اور سحری کی دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.